اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 7 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ۔ جو لوگوں پر رحم نہیں فرماتا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 6030۔ اسی حدیث کو کچھ اس طرح سے بھی روایت کیا گیا جامع ترمذی میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اقرا بن حابس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ پس اقرا نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اسی کو حضرت ابو داؤد نے کچھ اس طرح سے روایت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ دیکھیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے کہ آپ لوگوں پر رحم کر سکتے ہیں۔ جیسے پچھلی حدیث میں سبق میں پڑھا تھا نا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو پہلے آپ کو اپنے اندر یہ صلاحیت لانی پڑے گی کہ آپ لوگوں کا شکر ادا کریں، دین آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ادھر اس سبق میں بھی سملر سچویشن ہے کہ آپ لوگوں پر رحم کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ لوگوں پر رحم کر سکتے ہیں، آپ لوگوں پر رحم کریں دین اللہ آپ پہ رحم فرمائیں گے۔ تو ایک کنڈیشن جو یہ آپ کے ہاتھ میں، لوگوں پر رحم کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں، دین اللہ کی طرف سے جو آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ کا معاملہ وہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بہت مائنر ایگزامپلز ہیں اس کی، کوئی لوگوں کی طرف آپ کو کائنڈنس دکھانے کے لیے کوئی زیادہ پہاڑ نہیں توڑنے پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہوتے ہیں جو آپ کر لیں تو اس سے کائنڈنس شو ہوتی ہے ٹورڈز ادر پیپل۔ فار ایگزامپل کسی نے آپ سے مدد مانگ لی کسی بھی سچویشن میں تو اور آپ نے اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیا، وہ آپ نے آؤٹ آف کائنڈنس کیا نا، کہ آپ کے دل میں وہ چیز، آپ کے دل میں رحم تھا، آپ کے دل میں رحم آیا تو آپ نے اس پر رحم کیا۔ اور دیکھیے گا پھر اس سے بڑی سچویشنز میں، اس سے زیادہ برے حالات میں جو آپ کے اوپر خدا نخواستہ کبھی آئیں تو اللہ آپ کو کیسے اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو کیسے ان چیزوں سے نکال کے لے کے جاتے ہیں۔ آپ میں، مجھے امید ہے آپ میں سے زیادہ اس سبق کو سننے والی لڑکیاں ہوں گی یا عورتیں ہوں گی، تو آپ میں سے ان لڑکیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے پہلے اگزامپل دے دیتے ہیں کہ دیکھیں اکثر مائیں گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، انہیں وہ نہیں آتا ان کے دل میں کہ اچھا اٹھ کے ہم کر لیں۔ تو اگر آپ اپنی ماؤں کی طرف تھوڑا سا رحم دکھاؤ گے، یہ آؤٹ آف کائنڈنس ہی آپ کرو گے نا، کہ آپ اپنی مدرس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو کچن میں یا گھر میں جو کام وغیرہ کرتے ہیں اس کے اندر آپ انہیں ہیلپ کر رہے ہو، آؤٹ آف مرسی آپ لوگ وہ کر رہے ہوگے۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ آپ کو کہیں باہر نہیں جانا کہ آپ نے سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہوتے ہیں جو آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کہ اس کو، اگر ماں اکیلی لگی ہوئی کچن میں تو آپ ساتھ چلی جائیں، ہیلپ آؤٹ کر دیں، تو وہ آؤٹ آف کائنڈنس ہو جائے گا۔ اور اگر اسی ادر وے اراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو، کہ اگر بیٹی لگی ہوئی ہے اور ماں فارغ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بھی کیوں نہیں جا سکتی ہے، بالکل جا سکتی ہیں، ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ انسانیت دکھانے کا بیسیکلی مقصد ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ انسانیت دکھا رہے ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہم پہ کس طرح سے رحم کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ریئلائز کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کتنی نعمتوں، کتنی رحمتوں کے اندر رہ رہے ہیں۔ 3 وقت کا کھانا مل جانا بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے، اللہ نے آپ پر رحم فرمایا اور آپ کو اللہ نے بھوک سے نکالا اور آپ کو کچھ کھانے کے لیے دیا۔ حالانکہ اللہ چاہے تو ہم بھی پاورٹی لائن سے نیچے جا سکتے ہیں، ان لوگوں میں جا سکتے ہیں جنہیں 1 وقت کا کھانا بھی نہیں میسر، تو ایک طرح سے ان کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ لگژری میں رہ رہے ہیں۔ یہ لگژری ہے کہ ہمیں 3 وقت کا کھانا مل جاتا ہے اور 4 5 6 جتنی بار آپ نے کھانا ہو آپ کے فریج میں سے کچھ نہ کچھ نکل ہی آتا ہے، سارا دن آپ کھاتے رہو تو بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک لگژری ہے کہ 3 کے ساتھ ساتھ آپ ایکسٹرا آورز بھی آپ جتنا چاہو آپ اتنا کھاؤ۔ تو جب وہ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس اتنی وسائل نہیں ہیں، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ 1 وقت کا کھانا بھی کھا لیں، تو ان کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ لگژری ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جب آپ یہ چیز دیکھیں گے، یہ چیز ریئلائز کریں گے ہم لوگ، تو ہمیں
کھانا دوسروں کو کھلانے میں آسانی ہو جائے گی، ہمیں اتنا مشکل کام نہیں لگے گا، ہمیں یہ نہیں لگے گا کہ شاید ہم لوگ خود آدھی کھا رہے ہیں یا خود ایک کھا رہے ہیں اور آدھی ہمیں کسی اور کو دینا پڑ رہی ہے، وہ آدھی پھر ہمیں دوسروں کو دینا ایزی ہو جائے گا۔ اسی طرح عید آ رہی ہے اب کیونکہ، تو دیکھیں ہماری الماریاں آلریڈی کپڑوں سے بھری ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ایک جوڑا اتارا اور دوسرا پہن لیا، اور مہینے 2 مہینے ہم لوگ لائک مڈل کلاس لوگ ہیں، اور اللہ کی اتنی رحمت ہے ہم پر کہ 1.5-2 مہینے بعد اگلا جوڑا پہننے کی باری آتی ہے، مطلب لگاتار بھی ہم لوگ پہنتے رہیں، اتنے کپڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہمیں لگ جاتا ہے کہ وہ پہلا جوڑا ریپیٹ کرنے میں جو ہم لوگوں نے پہلے پہنا ہوا تھا۔ اور لوگوں کے پاس تو ان کے بدن پہ مطلب پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ عید آ رہی ہے تو یہ زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہمیں پہننے کے لیے بھی اتنا اچھا دیا، نہ صرف یہ کہ اتنا اچھا دیا، اتنا زیادہ دیا ہمیں کہ ہمیں 1.5 مہینہ 2 مہینے لگ گئے ایک جوڑے کو دوبارہ ریپیٹ کرنے میں، اور وہ بھی مڈل کلاس ہیں، یہ بھی کوئی ایلیٹ یا ہائر کلاس یا ہائر سوسائٹی کے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ۔ تو جب یہ چیز ریئلائز کریں گے تو اس عید پر ہمیں کسی کو کوئی جوڑا لے کر دینے میں اتنی زیادہ تنگی نہیں ہوگی، جب ہمیں یہ محسوس ہوگا نا، احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی رحمت کی کہ اللہ نے مجھے 40 جوڑے دے دیے الماری کے اندر لٹکانے کے لیے، لگاتار پہننے کے لیے، تو اب اگر ایک میں کسی کو لے کر دے دوں گی تو میرا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر مشکل بھی لگتا ہے تو آپ ایک سٹیپ لیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کی طرف 10 سٹیپ لیں گے، آپ کے لیے اس چیز کو ایزیئر کر دیں گے۔ آپ کے دل میں وہ پھر کنجوسی تنگی نہیں آئے گی کہ میں نے دینا نہیں ہے کیونکہ میرا ایک اپنا جوڑا کم ہو جائے گا، نہیں، اللہ اس میں آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی یا بھلائی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اس نے آپ پر رحم فرمایا اور آپ کو توفیق دی نیک عمل کرنے کی۔ نیک اعمال بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو کثرت سے یہ دعا کیا کریں کہ ایک اللہ ہمیں اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر رحم کرنے کی توفیق دے، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کے حالات پر، آپ کے آج پر، آپ کے گزرے ہوئے کل پر اور آپ کے آنے والے وقت پر بھی اللہ رحم فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا، نہ آیا جس کو رحم بے کسوں اور نہ توانوں پر، لگائی مہر اس نے حق مہر کے خزانوں پر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔